بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے قرآن اینڈ سائنس، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک قرآن نازل فرمایا جو معجزہ تھا اس دور میں، پھر اس کے بعد جو دوسری تیسری صدی میں تو ادب کا دور آیا، تو اس دور کے جو عربی دان تھے انہوں نے کہا کہ قرآن جیسی جو کتاب ہے یہ سب سے ادب کی سب سے بڑی کتاب یہ قرآن مجید ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن میں نازل فرمایا، یعنی قرآن میں جو اشارت فرمایا، جو آج سائنس آج کے دور میں اسے انوینٹ کر کے کہہ رہی ہے کہ واقعی قرآن جو ہے نا وہ سائنس کو ایجاد کر رہی ہے قرآن کے ذریعے سے۔ تو قرآن پاک میں 6,000 کے قریب آیات ہیں، جن میں سے 1,000 جو ہے وہ سائنس کے ہی متعلق ہیں۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 1450 سال پہلے فرمایا کہ زمین اور آسمان اکٹھے تھے، پھر ہم نے دھماکہ کیا اور یہ علیحدہ علیحدہ ہو گئے۔ تو آج سے تقریباً 50 سال پہلے سائنسدان کہتے ہیں کہ ایک دھماکہ ہوا، بگ بینگ تھیوری ہوئی، تو بگ بینگ تھیوری کے یعنی کہ زمین اور آسمان علیحدہ علیحدہ ہو گئے۔ تو دیکھیں قرآن میں 1450 سال پہلے کہہ دیا اور سائنس اس کو آج انوینٹ کر رہی ہے۔ تو جس طرح سائنس نے بس اتنا ہی کہا کہ بگ بینگ تھیوری اللہ تعالیٰ نے قرآن اور یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو علیحدہ علیحدہ کیا، سائنس بھی یہی کہتی ہے علیحدہ علیحہ کیا۔ مگر سائنس یہ نہیں کہتی کتنے سال پہلے ہو، وہ کہتی ہے کہ 500 کروڑ سال پہلے یا 1000 کروڑ سال پہلے، یہ بس بتاتی ہے، مگر وہ یہ نہیں کہتی کہ ہوا کب تھا۔ تو اسی طرح جب قرآن نے نہیں بتایا کہ ہم نے کب کیا، تو وہ سائنس تو اس کے بتا ہی نہیں سکتی۔ تو اس طرح جو سائنس جو ہے وہ قرآن کے تابع ہے، قرآن سائنس کے تابع نہیں ہے۔ ایک آئنسٹائن ہے، ایک نوبل انعام یافتہ آئنسٹائن سائنسدان ہے، اس نے کہا کہ جو قرآن ہے نا، اسلام یعنی کہ مذہب کے بارے میں اس نے کہا کہ مذہب جو ہے نا وہ سائنس کے بغیر اندھا ہے، اور سائنس جو ہے نا وہ سائنس مذہب کے بغیر لنگڑی ہے۔ مگر آج کے جو عالم یعنی کہ آج کے دور کے جو ہمارے عالم ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، سائنس میں بھی ہو سکتی ہے کہ لنگڑی ہو مذہب کے بغیر، مگر مذہب اپنی کاملیت کے لحاظ سے مکمل ہے، وہ لنگڑا نہیں ہو سکتا۔ جو سائنس آج انوینٹ کر رہی ہے، وہ سائنس آج جو انوینٹ کر رہی ہے وہ مذہب میں ہمارے مذہب میں 1450 سال پہلے کہہ دیا گیا ہے۔ آج اسی کے ریلیٹڈ اسی کو لے کر وہ سائنس آج جو انوینٹ کر رہی ہے وہ اسی قرآن کے آیات کے مطابق کر رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر ارشاد فرمایا کہ ہم نے زمین کو پھیلتے ہی پیدا فرمایا۔ تو آج سائنسدان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی سائنسدان خود ہی کہتے ہیں کہ آج جو زمین ہے نا وہ پھیل رہی ہے۔ ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ زمین ہماری اتنی بڑی ہے کہ قرآن یعنی کہ جو ہے نا جہاز 1,80,000 کلومیٹر پر سیکنڈ کے حساب سے یعنی کہ کائنات کا پورا چکر لگائے تو 1 کروڑ سال میں وہ ایک چکر پورا کرے گا، اتنی بڑی کائنات ہے۔ تو اگر وہی جہاز دوسرا چکر لگائے گا نا اسی کائنات کا جس میں اس کو کروڑ سال لگا تھا نا، اس کے اور یعنی کہ 2 کروڑ یا 1.5 کروڑ 1,50,000 سال مزید لگیں گے اسے، یعنی کہ 1,50,00,000 سال مزید لگیں گے دوسرے چکر کے لیے، اتنی پھیل جاتی ہے زمین۔ دیکھیں تو قرآن نے ہمیں 1450 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ قرآن جو ہے یعنی کہ زمین ہم نے پھیلتے ہی پیدا فرمائی۔ تو آج سائنس کہہ رہی کہ یہ یعنی کہ زمین پھیل گئی، یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے ہمیں اتنی بڑی چیز یعنی کہ قرآن جیسی ذہین کتاب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائے۔ تو ہم پھر بھی قدر نہیں کرتے قرآن کی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں قرآن کو یعنی کہ قرآن کے ساتھ ایسا ربط پیدا کریں کہ ہر چیز ہم قرآن سے پوچھ کے کریں تو ہم کامیاب ہیں، ہماری دنیا بھی کامیاب ہے، ہمارا میں بھی کامیاب ہے۔ تو اور بھی بہت مثالیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ریسائکلنگ یعنی کہ ریسائکلنگ کا آج سائنسدان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یعنی کہ وہ سائنس کہتے ہیں کہ جو سمندر میں جو آبی بخارات ہوتے ہیں وہ اوپر جاتے ہیں اور وہ ٹھنڈے ہوتے ہیں اور اس کی ڈیوائڈ ہوتے ہیں وہ، اور وہ جہاں یعنی کہ جس جگہ ضرورت ہوتی ہے نا وہاں جا کے وہ برستے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے بادلوں یعنی کہ ہم نے بادلوں کو برسایا اور مردہ زمینوں کو زندہ کرتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، تو ہم سائنس کے یعنی کہ سائنس کے تابع ہوں ہم کہ یا سائنس بہت ترقی کر گئی ہے، نہیں، ہمارے قرآن نے ترقی کی ہے۔ قرآن کے صدقے ہی
قرآن کے وسیلے سے ہی سائنس میں ترقی کی ہے. یہ نہیں کہ سائنس نے خود بخود ترقی کی ہے، نہیں. ہماری سائنس، ہمارے قرآن نے جو بتا دیا ہے، سائنس اسی کے مد نظر، اسی کو زیر بحث لاتے ہوئے آگے سے آگے اپنی انوینشن کر رہی ہے. تو قرآن پاک میں ایک جگہ پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نباتات، ہر چیز کو جوڑے سے پیدا فرمایا. تو آج سائنسدان کہتے ہیں کہ اگر جو پودا جو پھل نہ دے رہا ہو تو اسی طرح کا دوسرا درخت، اس کی ٹہنی لی جائے، اس میں آ کے نا اس درخت کے اس طرح ہلایا جائے، اسی ٹہنی کو، اس کے جو پتے نا اس کو ہلایا جائے اس طرح کر کے، تو وہ پھل دینے لگے گا. تو آج سائنس یہ انوینٹ کر رہی ہے، وہ سائنسدان کہتے ہیں کہ اس طرح کرنا چاہیے. تو قرآن میں ہمارے 1400 سال پہلے کہہ دیا ہوا ہے کہ ہم نے ہر ایک چیز کو جوڑے سے پیدا فرمایا. تو ایک جگہ پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ سائنس یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے زمین کو یعنی کہ آسمان کو زمین کے لیے ایک محفوظ چھت بنایا. تو سائنسدان آج کہتے ہیں کہ جو زمین اور آسمان کے درمیان میں جو ایک اوزون لیئر ہے، جو ہم یعنی کہ جو الٹرا وائلٹ شعاعیں ہیں نا، ان کو روکتی ہیں، یعنی کہ وہ نقصان دہ شعاؤں کو زمین پہ آنے سے روکتی ہیں. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں 1450 سال پہلے کہہ دیا کہ ہم نے زمین اور آسمان کو زمین کے لیے محفوظ چھت بنائے. دیکھیں تو ہمیں اپنے قرآن پر، ہمیں اپنے خدا پر اتنا یقین ہونا چاہیے کہ ہم اندر یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت ہی وسیع ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا قادر ہے. جو نہیں سمجھتے، جو غیر مسلم ہیں، وہ تو پاگل ہیں. ان کو جاہلوں کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی ہے. تو ہم مسلمان ہیں، بحیثیت مسلمان ہمیں اپنے آپ پہ غور کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے کتنے احسانات ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ کی جو قرآن، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو احکام دیے ہیں ہم ان پہ عمل کریں، اور ہماری دنیا بھی بہتر ہوگی، ہم آخرت بھی بہتر ہوگی. وما علینا الا البلاغ.